ایک مہینے کے بعد بنائیے گا سال میں کتنے ہوئے، سال کے بعد بنائیے گا 1427 سال میں کتنے فرشتوں حاضری دی، ٹویٹر سب جواب دے جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ریئلائز کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا فرشتے ہیں کتنے، اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور یہ بدلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ 12 گھنٹے صبح 12 گھنٹے شام، پھر نہیں ملے گی باری۔ اللہ اکبر۔ امام عشق رحمت اللہ حضرت کی ساری بات بڑے پیارے انداز میں اپنے اشعار میں سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اور یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی نا، 12 گھنٹے کے بعد بھی آنے دیا جاتا، یا ہر دوسرے مہینے ہر سال میں بھی ایک حاضری دے دیتے، تو فرمایا اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی تو کروڑوں رہ جاتے۔ لیکن میرے آقا کا در تو وہ ہے جو رحمت للعالمین ہیں، ہر فرشتے کو حاضری دینے کی، اس لیے بدلیاں مقرر کر دی گئی۔ یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ اے گناہگاروں، اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ وہ فرشتے معصوم ہیں، گناہ کرتے نہیں، ان کو ایک بار موقع ملتا ہے زندگی میں۔ اے گناہگاروں، تم پر کرم تو دیکھو، وہ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر۔ اے گناہگاروں، تم جاؤ، ساری زندگی کے لیے جاؤ، پھر بھی آقا واپس نہیں لوٹاتے، تو پھر کیوں نہ مدینہ منورہ جائیں، تو ذوق کے ساتھ جائیں، شوق کے ساتھ جائیں، اور ان خیالات کے ساتھ جائیں کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ یہ خیالات اگر صاف ہوں گے کہ میں قابل نہ تھا، مجھے بلایا گیا ہے، ارے یہاں تو فرشتے ترستے ہیں آنے کے لیے، اور مجھے یہاں بلا دیا گیا۔ اور یاد رکھو انعام کیسا ہے، عرفات میں وعدہ ہے کہ ماں سے جس طرح پیدا ہوا اس طرح گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ مزدلفہ میں وعدہ ہے کہ عرفات میں حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ کی رات جو حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات قرار دی گئی، اس رات حاجیوں کے حقوق العباد بھی معاف کروا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر بندہ جب پاک و صاف ہو کر مدینے جاتا ہے، مدینے والے آقا کی یہ بشارت کتنی پیاری ہے، فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو بندہ کیوں نہ اپنی قسمت پر ناز کرے، یہ کتنا مبارک سفر ہے جو نصیب والوں کو ملا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بھی حج کا سفر نصیب فرمائے، ہمیں بھی مدینے حاضری کا سفر عطا فرمائے، بلکہ جب تک زندہ رہے بار بار یہ حاضریاں ہمارا مقدر رہے، کیونکہ نصیب والوں کو بلایا جاتا ہے۔ آخری بات کرنا چاہوں گا، ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب فیضان مدینہ کی بھی تشریف لائے ہیں، بڑی پیاری نعتیں بھی آپ کو سنائیں گے کہ اس سفر میں حج مبرور کی جو نشانی علماء نے لکھی کہ حج مقبول کی نشانی کیا ہے۔ حج مقبول کی نشانی علماء نے لکھی ہے کہ بندہ یہ دیکھو کہ حاجی اگر پہلے سے اچھا لوٹ کر آیا، نیک بن گیا، گناہ چھپنے لگ گئے ہیں، تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا۔ اب جو حج کر کر آئے ہیں، پہلے کر آئے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں میں حج پر جیسا گیا تھا اچھا بن کر آیا، میں جیسا گیا ویسا ہی آیا، یہ نہ کرنا۔ اور دوسری بات، دنیا میں بھی آپ دوبارہ مہمان کسے بناتے ہیں؟ آپ کے گھر پر کوئی مہمان آ جائے، اگر گھر میں بدتمیزی بھی کرے، گھر کا خیال بھی نہ رکھے، گندگی بھی پھیلائے، آپ کے ساتھ بھی صحیح بات نہ کرے، آپ کچھ کام کہیں تو وہ بھی نہ مانے، مطلب کیا کہتا ہے اسے نہیں بلا، مہمان اچھا نہیں ہے۔ اور کوئی مہمان بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے، بڑے پیار سے بیٹھے، آپ کے گھر کا خیال بھی رکھے، جاتے جاتے آپ کو تحفہ بھی دے جائے، آپ کیا کہتے ہیں یار بڑا اچھا مہمان تھا، اسے پھر دعوت میں بلانا ہے۔ ہم سب نے بار بار مہمان بننا ہے نا، مکے مدینے جانا ہے نا۔ حاجی پتہ کس کا مہمان ہوتا ہے؟ جب مکے میں ہے تو وہ ضیوف الرحمان ہے، رحمان کا مہمان، اور جب مدینے جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا مہمان۔ اب اچھے مہمان بننا تاکہ پھر بلایا جائے، وہاں گندگی نہ کرنا، وہاں شور شرابہ نہ کرنا، وہاں بے ادبی نہ کرنا، اور فضول باتیں نہ کرنا، اپنے میزبان کو خوش کر کے آنا۔ جب میزبان خوش ہو گیا نا، بلایا جاؤ، پھر کرم ہوگا۔ اور اگر وہاں جا کر اللہ نہ کرے میزبان ہی ناراض ہو، جی ہاں
وہاں جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو کوئی زبان پر قابو پانا چاہیے. ایک بار ایک شخص نے مدینہ منورہ میں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے. رات خواب میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے, ہمارے مدینے سے نکل جاؤ تمہیں ہمارے مدینے کا دہی کھٹا کر. یہ نہ کہا موسم اچھا نہیں ہے, کھانا ٹھیک ہے, ہم اچھے نہیں ہیں, ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم اس کھانے کی برکتیں نہیں اٹھ پا رہے. ابھی زبان پر لگانی ہوگی, اپنے انداز پر, اپنی سوچوں پر پابندی لگانی ہوگی. شاعر لکھتا ہے نا, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ یہاں سوچنا ہوگا بولنے سے. یہ دنیا کا بھی تو دستور ہے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے جو بھی کہتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کسی افسر کے سامنے چلے جائیں آپ کی زبان کو لگام ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی منسٹر کے پاس چلے جائیں باتیں نہیں نکلتی. آپ کسی صدر کے پاس لے جائیں تو انسان کتنی تیاری کر کے جائے گا, کتنی دھیمی دھیمی آواز میں بات کرے گا. دنیا کے عزت والوں کے پاس جاؤ تو آواز بھی دھیمی, انداز بھی پیارا. نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں جائیں تو ادب کتنا ہونا چاہیے. کیا مطلب سچی بات تو ہے کہ ادھر جانا اپنی اوقات ہی نہیں ہے. میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے, اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات ہے. لیکن یہ یاد ہونا چاہیے آل دا وے, پورے سفر میں ہر جانے والے کو, چاہے عمرے پر جائے چاہے حج پر جائے, قابل ہی نہیں, میری اوقات ہی نہیں ہے, مجھے بلا لیا. تو یہ جذبات ہوں گے نا تو پھر سر شرم سے جھکا رہے گا, پھر ادب بھی رہے گا, پھر التجائیں بھی ہوں گی. لیکن اگر انسان یہ سمجھتا رہے کہ اپنے پیسوں سے آیا ہوں, اتنا خرچہ کر کے آیا ہوں, پھر بھی جناب یہ سکون نہیں, معاذ اللہ تمہارا پیسے لایا ہے, تمہارا منصب لایا ہے, بلاوا لایا ہے. ایسا نہ ہو کہ بلاوے بند ہو جائے, یہ حاضریاں رک جائیں. ادب بہت ضروری ہے. دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نامیاں, جانا تو ایسے جانا سرکار کی, یہی رسم عاشقی ہے, یہی جانے بندگی ہے. سب رب کے نام اٹھانا سرکار کی. تو بس درود مدینہ پاک جائیں تو زبان درود سے کرو, مکہ پاک جائیں تو لبیک کی صدائیں ہوں, ذکر اللہ ہو, جتنا ہو سکے ادھر بھی درود پڑھے. پھر دیکھیں کتنی برکتیں دور ہیں. حاجی سے عمرے پر جانے والوں سے ایک اور گزارش کروں گا, ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ 50 طواف یہ کر لیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے, اس کا خلاصہ ہے جس نے 50 بار طواف کر لیا اس کے گناہ پچھلے سارے معاف کر دیے جاتے. کوشش کریں کہ 50 طواف, اور گرمی ہو تو گھبرانا نہیں. حدیث پاک دیکھیں مکے پاک کی کیا شان ہے کہ گرمی کے اندر کوئی طواف کرے, شدید گرمی کے اندر خاموشی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ذکر اللہ کرتا ہے. خلاصہ حدیث ہے ہر قدم پر اس کو 70,000 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. تو گرمی ہو, سردی ہو, بارش کے طواف کی الگ فضیلتیں ہیں. تو بس کر ہی جائیں طواف, جتنا ہو سکے طواف کریں. ہاں البتہ طواف میں حجر اسود کو بوسہ دینے میں, مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنے میں, اسی طرح ملتزم سے لپٹنے میں, حتیم پاک کے اندر جانے میں, یہ وہ مواقع ہیں. ریاض الجنہ میں جانے میں, مدینہ پاک میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں, کسی کو دھکا دیتے ہیں, کسی کو تکلیف دیتے ہیں, یا معاذ اللہ بعض اوقات عورتوں سے ٹچ ہونا. مرد کا ایسی جگہ پر جان بوجھ کر جانا کہ جہاں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوگا, یہ شرعاً ناجائز ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں طواف کے دوران استلام کرنے حجر اسود تک جاؤں گا تو 2 آدمیوں کو کونی بھی مارنی پڑے گی اور عورت سے بھی ٹچ ہو جاؤں گا, نہ جائیں, یہ واجب نہیں. دور سے استلام کریں, انشاءاللہ آپ کو یہی برکتیں مل جائیں گی. یہ عورتوں کو بھی سکھائیں. یہ بدقسمتی ہے کہ خواتین بھی جناب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں کے درمیان گھسیں, تو شدید حرام, اور وہاں کا ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر ہے. اب اس کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم نے جھڑا کے بتانا ہوتا ہے میں نے 4 بار بوسہ دیا. اچھا مکے میں حجر اسود کو بوسہ ہی نہیں دیا. اب لوگ بھی باتیں کرتے اور ہمیں بھی سلانا ہوتا ہے, بھائی ایک بھی بوسہ نہیں دیا. میں آج آپ کو بتاتا ہوں, میرا خیال ہے کہ نہیں تو یاد نہیں ہے, لیکن شاید اگر یوں کہہ دوں کہ 25 بار اگر حاضری ہوئی تو 25 بار میں 1 بار بھی بوسہ نہیں دیا. کچھ بار موقع ضرور ملا لیکن وہ آف سیزن میں ملا. آج تو کمپلیٹ ہو گیا نا, عمرے میں کوئی خامی نہیں ہے. تو بوسہ دینا کوئی ایوارڈ لینا نہیں ہے. کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگانا بڑی سعادت, لیکن اس کے لیے کسی کو تکلیف دینا یہ درست نہیں ہے. مقام ابراہیم پر کچھ لوگ 4 آدمی اپنے ہاتھ باندھ کر وہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں, باقی سارا طواف ڈسٹرب ہو رہا ہو, اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ نہ کریں, کوئی ایوارڈ والی بات نہیں ہے. وہاں تکلیف دینا یہ تو پورے سفر میں یاد رکھنا حاجیوں, بلکہ مدینے جانے والوں بلکہ وہاں یہاں بھی یاد رکھیں.
امیر اہل سنت کی تعلیمات اتنی شاندار ہیں کہ روڈ بلاک کر کے جو محفل نعت کرتے ہیں، لوگوں کے راستوں کو روکتے ہیں، یہ عبادت نہیں، یہ لوگوں کی تکلیف ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہمیں ہر عبادت میں یہ خیال رکھنا ہے، زندگی کے ہر پہلو میں یہ خیال رکھنا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک حدیث ہو سکتے تو یاد کر لو، من آذا مسلمن، نبی پاک فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو نہیں کسی کی تکلیف دی، مینا میں لڑائی کر رہے ہو، ان مقامات پر جہاں آپ کو لگتا ہے میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی یا بے پردگی ہوگی، اس سے دور رہنا، کیونکہ وہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اللہ کریم حج پر جانے والوں کو اس سفر مبرور فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ ان سب سے دعا ہے جو جا رہے ہیں، ہمیں دعاؤں میں نہ بھولیے گا، ہماری حاضری کی بھی دعا کیجیے گا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کا یہ سفر قبول فرمائے۔ یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اگلے سال ہم بھی لبیک پڑھتے ہوئے احرام کی چادریں پہنے حرمین طیبین کو حاضر ہو جائیں۔ لیکن اگر جانا ہے، جس کو واقعی جانا ہے، التجا کرے نبی پاک علیہ السلام درود پڑھتا ہے، زندگی ایسی گزارے، ایسی تڑپ اپنے اندر پیدا کرے۔ میں نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں کہ بظاہر کچھ نہیں ہوتا، اسے مدینے بلا لیا جاتا ہے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے میں۔ ایک بار جو ہمارے خادم اسلامی بھائی نے جھاڑو لگا، وہ مجھے ملے، کہتے ہیں کہ ایک بار تو مدینے ہو رہا ہے، وہ ہمارے ایک سلسلے میں ان کو مدینہ شریف کا ٹکٹ ملا، اب وہ تو میرا ہو گیا، اب میں غریب آدمی اب کیسے جاؤں گا، دوبارہ جانا ہے۔ میں نے کہا اچھا دوبارہ جانا، کہتا دوبارہ جانا، جنہوں نے پہلے بلایا تھا انہیں کی بارگاہ میں عرض کرو پھر بلا لیں۔ اب یقین کریں، میں ابھی پچھلے دنوں بیرون ملک میں تھا، بیرون ملک میں انہوں نے مجھے باقاعدہ کسی کے موبائل سے میسج کیا کہ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں قرآن نازل ہوئی، میرا اس میں پھر مدینے کا ٹکٹ نکلا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنا گھر بھی لے کر آیا ہے، اسی کراچی میں رہے۔ اب آپ غور کریں نا کہ اگر کسی مسجد میں کوئی جھاڑو نکالنے والا کوئی خادم ہو، وہ دوسری بار مدینے شریف جائے، پھر مجھے کہتے ہیں کہ میرا ٹکٹ تو نکلا ہے، میں اکیلا تو جا نہیں سکوں گا، میں 40 سال سے چھوٹا ہوں، دوسرا کہاں سے نکلے گا؟ جنہوں نے پہلا دیا انہیں کو پکارو، وہ دوسرا میں نکل دیتے ہیں۔ تو اصل بات ہم کیوں دنیا والوں سے مانگیں؟ ہم اول تو کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ میں نہیں جا سکتا، اپنے دل میں طلب پیدا کریں، التجا سچی ہوگی ضرور بلاوا ہے، ضرور کوئی انتظام ہوگا۔ شاعر لکھتا ہے نا، بنے نہ جانے کا پھر بہانا، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانے تمہیں مدینے والے بلائے۔ لیکن مجھے افسوس اس لوگوں پر ہے جن کے پاس بہت کچھ ہے، مدینے کی طرف نہیں ہے، دنیا دیکھی ہے مدینہ نہیں ہے، طرف بھی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے جانے کی۔ ارے بیکار ہے وہ شخص جس کے دل میں عشق مدینہ نہیں ہے، وہ آنکھ بیکار ہے جو مدینہ دیکھنے کے نہیں کرتا۔ پیارے آقا وہاں ہیں، ابھی تو آپ نے سنا وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے ساری دنیا بنائی گئی ہے، ان آقا کا روضہ وہاں پر ہے، تو کیوں نہ غلام بار بار جائے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں شوق مدینہ عطا فرمائے، مدینہ حاضری کی سچی چٹک نصیب فرمائے، اور جب بھی مدینہ پاک جائیں تو مقبول باذوق اور باشوق حاضریاں ہمارا مقدر بنائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھی اور سکھائی گئی ہیں۔ آپ سب سے گزارش کروں گا مدنی ماحول ہمیں عشق مدینہ، سوز مدینہ، یاد مدینہ ہمیں عطا فرماتا ہے، حج پر حاضری کا طریقہ بھی بتاتا ہے، مکے کے آداب بھی بتاتا ہے۔ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ امیر اہل سنت ایسے کمال عاشق مدینہ ہیں کہ آپ نے عشق مدینہ کو دلوں میں اتارنے کا ایک شاندار سسٹم بنا دیا۔ دعوت اسلامی والے ذکر مدینہ سے مطلب یہ سمجھیے کہ ہٹ ہی نہیں سکتے۔ ہمارا مکتبہ کیا ہے؟ مکتبہ کیا ہے؟ مکتبۃ المدینہ۔ ہمارا اگر دارالعلوم ہے تو وہ کیا ہے؟ جامعۃ المدینہ۔ ہمارا مدرسہ ہے تو وہ کیا ہے؟ ہمارا چینل ہے تو وہ کیا ہے؟ مدنی چینل۔ ہمارا ماحول ہے تو وہ کیا ہے؟ مدنی ماحول۔ ہمارا عالم دین اگر درس اسلامی سے فارغ ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مدنی بن جاتا ہے۔ یہ ہر چیز کے اندر، ابھی تو میں نے 4-5 مثالیں دی ہیں۔ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لفظ مدینہ کو اتنا کہ اب ہمیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں مدینہ، ایسا کر دیا ہے۔ اس سے اچھی شناخت کیا ہوگی کہ اسلامی بھائی کو دیکھ کر لوگ مدینہ گئے، تو پھر دل سے مدینے کا خیال جائے گا کیسے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پہچان ہی مدنی اور مدینہ بن گئی ہے۔ اللہ کرے یہی رکھے میری پہچان مدینے پر۔
سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے۔ اللہ کرے قیامت کے دن بھی یہ اعلان ہو کہ کہاں ہیں مدینے کے چاہنے والے، قریب آ جائیں انشاءاللہ۔ خدا اگر قیامت میں فرمائے مانو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ بس مدینے کی یادوں میں زندہ رکھے، اور جب آخری وقت ہو مدینہ منورہ ہی میں زندگی کی شام ہو جائے، ایمان اور عافیت کے ساتھ وہی موت نصیب ہو، اور جنت ہوتی ہم سب کا مقدر بن جائے۔ آمین بجاہ نبی ربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے بیٹھے رہیں گے۔